اینجل سیزن 2 تانیہ تار ناول کیس نمبر 40۔ گولی اس کے بازو میں لگی تھی۔ وہ تکلیف سے اپنا ہاتھ پکڑے سامنے سے آتے 2 آدمیوں کو دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے دوڑ کر اس تک پہنچے تھے۔ اس کی ڈریسنگ وہیں کھڑے کھڑے ان لوگوں نے کی تھی اور پٹی اس کے بازو پر باندھ دی، اور پھر ایک آدمی نے اس کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا۔ کام ہوا؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ نہیں، کام نہیں ہوا، لیکن ہو جائے گا، وہ بولا۔ کیوں نہیں ہوا؟ تم چاہ کیا رہے ہو؟ وہ میری گردن تک گھیرا تنگ کر دے، تب تم حرکت میں آؤ گے۔ اس کے محبوبہ کے سینے میں 6 گولیاں اتارو اور قصہ ختم کر اس مجنوں کا۔ میں نے تمہیں پیسے اس لیے نہیں دیے کہ حیدر کو دن بہ دن میرے اور قریب لے آؤ، کمال چلایا، جبکہ اذان نے کان پر سے موبائل ہٹا کر دیکھا۔ جب میں نے کام کا وعدہ کیا ہے تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ فی الحال اسے مجھ پہ شک نہیں ہوا، مجھے تھوڑا سا وقت دو، کام ہو جائے گا۔ مجھے حیدر کی یادداشت دوبارہ بالکل ختم چاہیے۔ وہ میرے گھر میں اتر کر ساری ڈیٹیلز جان چکا ہے میرے بارے میں، اور میں جانتا ہوں وہ مجھے اپنی بدنامی کے بدلے میں پھانسی تک پہنچا دے گا۔ میں اتنے دن چھپ کر نہیں بیٹھ سکتا، جلد از جلد کچھ کرو۔ کوئی کیس میرے نام کا عدالت میں کھلا نہیں چاہیے، مجھے الیکشن میں کھڑا ہونا ہے، کمال بولا، جبکہ اذان نے سر ہلایا اور کمال نے کال کٹ کر دی۔ وہ حیدر سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اتنا کامیاب وکیل ہونے کے باوجود بھی وہ حیدر کی جگہ نہیں لے سکا تھا۔ وہ جانے مانے وکیلوں میں شامل ہوتا تھا، لیکن جب حیدر کے مقابل کھڑا ہوتا تھا صرف ہار اس کا مقدر بنتی تھی۔ یہ سچ تھا، اس کا سینس آف ہیومر کافی اچھا تھا۔ وہ کھڑے کھڑے انسان کا ایکس رے کر لیتا تھا۔ اس کی جیت اس کے سینس آف ہیومر پر ہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کے اندر یہ آگ بھڑکتی چلی گئی اور حسد نے بدلے پہ اکسا دیا۔ جب اسے یہ اطلاع ملی کہ حیدر کی یادداشت پہ فرق پڑا ہے تو وہ خوش ہوا تھا۔ کسی نہ کسی طرح حیدر کو مات مل گئی تھی، لیکن دوسرا ہاتھ کمال کا تھا، جس نے اسے ایک بھاری رقم دے کر اس بات پہ اکسایا کہ وہ حیدر کو بالکل ختم کر دے۔ نہ ہی وہ کبھی عدالت میں چڑھے اور نہ ہی اسے کبھی دوبارہ کیس لڑنے کا لائسنس ملے۔ اذان نے معاملات اپنے طریقے سے حل کرنا چاہے اور حیدر کے لیے ہمدرد بن گیا۔ حیدر صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ کمال کون ہے، اور اذان صرف اسے ختم کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کے مقابلے پر زندگی میں کبھی کوئی کھڑا نہ ہو سکے۔ لیکن حیدر کے سینس آف ہیومر نے یہاں بھی اسے مات دے دی، اور وہ کمال کے بارے میں خود ہی سب جان گیا، اور جاننے کے بعد ساری گیم کا کاسا پلٹ چکا تھا۔ اور اس کے بعد اذان کو حیدر کے نکاح کا علم ہوا۔ اگلا قدم اس کے لیے لائبہ تھی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی جسے دوسری بار دیکھنے کے لیے وہ اس گھر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہاں بھی ہار کا سامنا ہوا اور حیدر پہنچ گیا۔ اگر حیدر نہ آتا تو یقیناً وہ گھر کے اندر ہوتا اور اس مہذبی کا چہرہ ایک نظر پھر سے دیکھ لیتا، مگر وہ آ گیا اور اس پر گولی بھی چلائی۔ وہ جانتا تھا حیدر ایک کمینہ انسان ہے۔ نفرت سے سوچ کر اس نے سیٹ کی بیک پہ ٹیک لگا لی۔ خون اب بھی بازو سے رس رہا تھا، اور اچانک آنکھیں بند کر دے ایک خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ مسکرا دیا۔ وہ بخوبی جانتا تھا حیدر نے ساری کہانی اپنی فیملی سے چھپائی ہوئی ہے۔ اگر سرار کو پتہ چل جاتا ہے تو مسکرا کر اس نے بازو میں اٹھتی ٹھیس کو دیکھا اور ڈرائیور کو ہاسپٹل کی جانب چلنے کا کہا۔ وہ گہری نیند میں تھی اور اچانک ہی جیسے اسے کسی نے کھینچ کر سینے سے لگا لیا تھا۔ بازو کی گرفت
اس کی نازک کمر پہ کافی سخت تھی۔ وہ ہوش میں آنے کی کوشش کرنے لگی اور ایک خوشبو جو ہر وقت اس کے چارسو تھی، وہ خوشبو محسوس ہوئی۔ بے ساختی میں اس کے لبوں سے اس کا نام آزاد ہوا تھا، حیدر۔ وہ پہچان کے اسے اپنا آپ چھڑانے لگی، مگر حیدر نے اسے کہیں نہیں چھوڑا۔ حیدر نے اسے نہیں چھوڑا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس تکے کو گھور رہا تھا جس پر سے ابھی اسے کھینچا تھا۔ کون تھا وہ؟ کیا کمال کا کوئی آدمی؟ جب وہ پیچھے پیچھے کمال کی ساری انفارمیشن نکلوا سکتا تھا تو کمال بھی بہت کچھ کر سکتا تھا۔ لائبہ ہوش میں آ گئی اور پھر سے اسے اپنا آپ چھڑانا چاہا، اور حیدر نے گرفت مزید تنگ کر لی۔ اب نہیں ہو سکتا، میں تمہیں بہت مشکلوں سے ملی ہو تم مجھے۔ اگر میں نے تمہیں پھر سے کھو دیا تو میں پہلے جیسا ہو جاؤں گا۔ میں نہیں ہونا چاہتا ویسا۔ آہستگی سے بولتے اس نے اسے آزاد کیا۔ لائبہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کچھ بولتی کہ حیدر نے اس کے لبوں پہ اپنی بھاری انگلی رکھ کر کچھ بھی کہنے سے باز رکھا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو بےتابی سے دیکھتا اس کا گال سے ہلا رہا تھا۔ لائبہ کچھ سمجھ نہیں سکی۔ تمہیں نہیں لگتا ہماری رخصتی ہو جانی چاہیے؟ وہ کچھ دیر اسے گال سے ہلاتا رہا اور پھر توقف سے بولا۔ لائبہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ وہ آئی برو اچکا کر پوچھنے لگا۔ آپ ہمیں پڑھنے نہیں دیں گے؟ وہ مدھم لہجے میں بولی، اور حیدر کا بے ساختہ کہکا ابھرا۔ ہاؤ اسمارٹ ہنی، تم تو بہت ذہین ہو، تبھی مجھ سے بچتی پھر رہی ہو۔ چلو شکر ہے یہ معامہ بھی حل کیا تم نے۔ وہ اس کی ناک کھینچتا اس کے سر اس کے بستر پر چوڑا ہو کر پھیل کر لیٹا بولا، جبکہ لائبہ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ باہر چوکیدار انکل ہیں، وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے؟ دیوار پھلانگ کر آیا ہوں، اس بڑے کو کچھ نہیں پتا، اونگ رہا ہے بیٹا۔ ویسے چوکیدار کوئی تگڑا رکھتی، یہ کیا کوئی گھر میں گھس آ گیا؟ اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی؟ وہ افسوس سے گردن ہلاتا اس کا نرم بلینکٹ خود پر ڈال چکا تھا۔ لائبہ کا دل ایک دم دھڑکا۔ آپ بن جائیں۔ وہ خود کو قابو میں کرتی بیڈ سے دور کھڑی اسے ہی دیکھتی تھوڑا شرارت سے بولی، جو حکم۔ وہ جو ارد گرد چیزیں دیکھنے میں مصروف تھا ایک دم سیدھا ہوا۔ لیکن ذرا میری جو فیس ہے وہ زیادہ ہے، افورڈ کر لوں گی؟ وہ آئی بروز جھکا کر معنی خیزی سے بولا، جسے وہ بیوقوف لڑکی سمجھ نہیں سکی، اور نفی میں گردن ہلاتی گہرا سانس بھر گئی۔ آپ کتنے بھوکے ہیں؟ پیسوں پر بس پیسے چاہیے آپ کو؟ آپ نے روشانی کی مدد نہیں کی پیسوں کے لیے؟ اور ٹھیک ہے، کتنے پیسے چاہیے آپ کو؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھتی سوال کر اٹھی۔ حیدر ہلکا سا مسکرایا، کمبل ہٹایا، کھڑا ہوا اور اس کے سیمٹ آیا۔ لائبہ ایک دم دور ہوئی۔ معلوم نہیں اسے اتنی گھبراہٹ محسوس کیوں ہوتی تھی۔ وہ دور ہوئی، حیدر اس کے نزدیک آ گیا، یہاں تک کہ وہ صوفے سے ٹکرا کر صوفے پر دھپ سے بیٹھی، اور حیدر عین اس کے چہرے پر جھکا اور آہستگی سے بالکل نرمی سے اس کے لبوں کو چھوا۔ بس یہ خماری میں بہکا بہکا وہ بولا، تمہیں خود نہیں معلوم، تمہاری قیمت پیسوں میں تولی نہیں جا سکتی۔ نرمی سے اس کا گال سہلاتا وہ اس کے خشک ہوتے ہونٹوں کو ہی دیکھ رہا تھا، اور اس کی تپتی ہوئی نظریں لائبہ کے دل میں طوفان برپا کر چکی تھیں۔
وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اپنے سانسوں کی ناہمواری پر قابو پانے لگی اور حیدر بہک سا گیا۔ اچانک اس کی ناہمواری کو مزید دشواری میں ڈالنے کو وہ اس کی جانب جھکا کہ لائبہ نے چہرہ موڑ لیا۔ ابھی نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ خود سے وعدہ کر چکی تھی وہ رخصتی سے پہلے حیدر کو خود کو چھونے نہیں دے گی، تبھی جلدی سے چہرہ موڑ گئی تھی۔ حیدر نے چند لمحے اس کو غور سے دیکھا اور دور ہو گیا۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے وہ اسے کنفیوز ہوتے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت ایک نشے کی طرح اس کے ہونٹوں کی خواہش نے حیدر کے وجود میں انگڑائی لی تھی جسے وہ سر نہیں کر سکا۔ یہ لڑکی اتنی مشکل نہیں تھی جتنا مشکل بن رہی تھی۔ چند لمحے دیکھنے کے بعد وہ باہر نکل گیا۔ حیدر، لائبہ جلدی سے اس کے پیچھے لپکی۔ وہ البتہ سیڑھیاں اترنے لگا تھا کہ لائبہ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں کنٹرول نہیں کر سکوں گا، مجھے چھو مت۔ بے حد سنجیدگی سے اس نے یہ الفاظ کہے تھے۔ لائبہ کے ہاتھ تھوڑے کانپ سے گئے۔ رخصتی کے بعد ٹھیک ہے، وہ ایک دم بھڑکا اور لائبہ کو ذرا غصے سے دیکھا۔ لیکن یاد رکھنا وہ رات تم پر بہت بھاری ہوگی۔ تمہیں میرے ایک ایک لمحے کا حساب جو دینا ہے، تیار رہنا، اس نے کہا اور لائبہ کی تیز ہوتی سانسوں سے اپنی نظروں کو چرا کر وہ جانے لگا۔ پھر ایک خیال آیا، یہاں لاؤنج میں تو آپ کی نازک جان کو مجھ سے خطرہ نہیں، تو میں یہاں سو سکتا ہوں؟ اتنی اندھیری اور کالی رات میں مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آنکھوں میں شرارت لیے ذرا معصومیت سے بولا۔ لائبہ ہنس دی، لبوں پر ہاتھ رکھ کر۔ آپ روم میں رک جائیں، ایسے لاؤنج میں کیوں رکیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں میں تمہارے کمرے میں رکتا ہوں، تم میں اترا رہی ہو۔ وہ جلدی سے 2 سیڑھیاں پھر سے چڑھا۔ نہیں، وہ ترنت بولی، یہاں اور بھی کمرے ہیں نا؟ وہ بولی تو حیدر نے طویل سانس لیا۔ معلوم نہیں، جب ہم تم ایک کمرے میں بند ہو اور چابی کھو جائے، وہ ایک ونک دیتا بولا، جبکہ لائبہ اپنی ہنسی روک دی، نیچے اتری اور نیچے رومز کو کھولنے لگی۔ حیدر اس کے ساتھ ہی تھا۔ ڈاکٹر، میں تمہارے کمرے میں نہیں آ سکتا، تم تو میرے کمرے میں رک سکتی ہو، یہاں رک جاؤ۔ نئی جگہ پر ڈر جاتا ہوں، پھر ہینڈسم ہو تو چڑیلے پیچھے پڑ گئی، ہم چڑیلوں کا منہ توڑ دیں گے، آپ اتنا معصوم نہ بنے۔ وہ ذرا گھور کر بولی۔ صحیح، بیویوں والے نخرے ہیں بھئی، مگر بیویوں والے کام نہیں کرنے۔ وہ بیڈ پر دھپ سے گرتا بولا۔ لائبہ کچھ نہیں بولی۔ آپ کو کچھ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، وہ جاتے ہوئے پلٹی۔ آپ چاہیے ہو؟ وہ تکیوں کو باہوں میں بھرتا بے باکی سے بولا، جبکہ لائبہ جلدی سے بے شرم کہہ کر وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ حیدر مسکرا دیا۔ آج رات تو وہ کہیں نہیں جانے والا تھا، اور وہ یہاں سیکیورٹی کا انتظام خود کروا دیتا۔ وہ ساری رات جاگتا رہا تھا، اول تو سونے کا دل نہیں تھا، دوسرا وہ شاید اس کے بارے میں حد سے زیادہ وہمی ہو رہا تھا۔ اگلی صبح وہ جلدی سے اٹھ کر نیچے آئی اور ناشتہ بنانے لگی۔ مدھم سے گنگناہٹ میں وہ اس کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی، اور جب ناشتہ تیار ہو گیا تو اس نے کمرے کا دروازہ کھولا، مگر حیدر کہیں نہیں تھا۔ حیدر، اس نے پکارا اور واش روم کا دروازہ نوک کیا، مگر وہ یہاں بھی نہیں تھا۔ بے ساختہ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا اور ہر جگہ سے خود بھاگ جاتا تھا،
اس نے خود بھی پھر ناشتے کو نہیں چھوا اور ذرا غصے سے ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ البتہ ایک میسج اسے ضرور کیا اور ساتھ ناشتے کی تصویر بھیجی تھی۔ تصویر بھیج کر اب ہم سے بات مت کریے گا لکھ کر وہ موبائل ہی پاور آف کر گئی۔ جب اسے کوئی دل سے چاہنے لگتا تھا وہ وہاں سے یوں ہی فرار ہو جاتا تھا، جبکہ دوسرے پر اتنا اختیار چاہیے تھا کہ اس کی اجازت کے بنا لائبہ ہلے بھی نہ۔ وہ بھڑکتی ہوئی ہاسپٹل چلی گئی۔ دوسری طرف حیدر آفس میں بیٹھا تھا۔ سیکیورٹی کے لیے اس نے ایک ٹرسٹ والے آفیسر کو کہا تھا اور لائبہ کے گھر کے گرد کیمروں کو حیدر کے موبائل سے اٹیچ کر دیا تھا۔ وہ کیمرے حیدر کے موبائل سے بھی اٹیچ تھے اور وہاں سول یونیفارم میں سیکیورٹی بھی تھی۔ نہ ہی اسے گھبراہٹ ہوتی کہ وہ اتنی سیکیورٹی میں کیوں ہے، نہ ہی وہ کچھ اور فیل کرتی، تبھی اس نے ایسا کیا تھا۔ البتہ وہ بالکل صبح صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ آفس میں بیٹھا کوئٹہ میں کمال کے ایڈریس کو ٹریس کرانے کی توگدوں میں تھا کہ 2 میسیجز دیکھ کر لبوں کی تراش میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے فوراً کال کرنا چاہی مگر موبائل پاور آف تھا۔ اف، اتنا غصہ! ہنی، ایک اہم کام تھا، ورنہ ناشتہ کیے بنا وہ بھی اپنی پسند کا کبھی وہاں سے نہیں آتا۔ اس نے میسیج ٹائپ کیا مگر جواب نادر تھا۔ ایک تو یہ روٹھی بہت تھی، بچپن میں تو ایسی نہیں تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں پڑ گیا اور پھر وہاں بیٹھے شخص نے اسے یہ خوشخبری دی کہ کمال کا ایڈریس ٹریس ہو چکا ہے۔ وہ موبائل چھوڑ کر اس کی جانب بڑھ گیا۔ عائشہ روشانے سے ملنے کے لیے اس کے گھر آئی تھی اور امشا کو اس کی آمد اچھی نہیں لگی۔ جب شادی ختم ہو گئی تھی تو وہ لڑکی اب یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ عائشہ نے سب سے پہلے زریاب سے ہی حال احوال لیا اور روشانے کا پوچھا تو زریاب نے اس سوچ کے تحت کہ دوست سے مل کر وہ نارمل ہو جائے گی اسے اپنے روم میں جانے کا کہا، مگر امشا نے ٹوک دیا۔ رہنے دو زار، وہ آرام کر رہی ہوگی، امشا بولی، جبکہ عائشہ کا چہرہ حد تک کے احساس سے سرخ ہوا۔ چچی، زریاب کچھ کہتا کہ رمشا نے نفی کی۔ رہنے دو، اور ویسے بھی تم دونوں تو جا رہے ہو، ٹکٹس ہوگی، وہ جان بوجھ کر بولی۔ عائشہ چونک کر ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ جی بس ہو گئی ہیں، رات تک نکل جائیں گے۔ زریاب نے روشانے کا ذہن ہٹانے کے لیے اسے شمالی علاقے لے جانے کا پلان کیا تھا تاکہ وہ اس فیز سے نکلے، کیونکہ وہ بہت ہرٹ تھی گھر والوں کے رویے کی وجہ سے۔ رمشا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ عائشہ بے دہانی میں ذرا غصے سے بولی۔ آپ سے مطلب؟ بیٹا شادی تو ختم ہو گئی ہے، آپ ہی اپنے گھر پہ توجہ دو، رمشا نے بڑے ہی روکھے لہجے میں کہا۔ زریاب کچھ بولتا کہ رمشا نے اسے چپ کرا دیا۔ جاؤ تم، شاباش، اپنی پیکنگ کرو، رمشا نے کہا تو زریاب کچھ سوچ کے خاموش ہوتا وہاں سے چلا گیا اور رمشا نے عائشہ کو بھی گھر سے چلے جانے کا کہا۔ عائشہ مڑ کر اس کمرے کو دیکھتی جہاں زریاب گیا تھا۔ کب تک شوق منانا ہے تم نے؟ زریاب اس کے پہلو میں گرا۔ یار، رخصتی ہوئی ہے ہماری، مجھے بالکل نہیں لگ رہا کہ اب تم ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی ہو۔ وہ شوخی اور شرارتیں، تمہیں پتہ ہے نا میں کتنا بور ہوں، اور تم؟ وہ بولا جبکہ روشانے نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کیا۔ ہم یہاں سے کب جائیں گے؟ وہ سوال کرنے لگی۔ بس آج رات، وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔
بس جلدی لے چلے زار، مجھے یہاں سے میرا دم گھٹتا ہے یہاں، وہ بھیگے لہجے میں بولتی پھر سے رونے لگی تھی۔ سریابدان پیس گیا اور سر ہلاتا وہ اٹھا۔ جو پلان رات کے جانے کا تھا، ارلی ٹکٹس اس نے بک کرا لی اور جتنا جلدی ہو سکتا تھا وہ اسے وہاں سے لے کر اب خود بھی جانا چاہتا تھا۔ روشانی کی وجہ سے ان کی زندگی میں رونق تھی، اگر وہی غم زدہ رہتی تو کیا فائدہ تھا۔ پورے 2 دن بعد وہ گھر لوٹا اور سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ جبکہ نور اس کی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ سارم، وہ غصے سے بولی، لیکن سارم جو شاید کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ آج سارا دن اس نے ہاسپٹل میں لائبہ کا انتظار کرتے گزار دی، مگر لائبہ نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کی جانب نہیں دیکھا، صرف اس لیے کہ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا، اور یہ بات اسے تذاب کی مانند لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑے بیگ میں ڈھونسے اور بیگ لے کر نیچے اترا۔ لمحوں کا بس یہ سفر تھا کہ وہ عین اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ نور اسی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں سارم، اپنے ہوش و حواس میں، تمہیں طلاق دیتا ہوں نور عارض، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ 3 لفظ، جتنی آسانی سے وہ بول گیا تھا، اتنے آسان تو یہ 3 لفظ نہیں تھے۔ نور کے وجود کو جہاں ایک جھٹکا لگا، وہیں سارم کی والدہ کی چیخیں نکلی تھیں۔ سارم، نہیں، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، ایسا مت کہو، رک جاؤ سارم، وہ چلائیں، مگر وہ طلاق دے چکا تھا۔ میں نے تمہیں آزاد کیا، تم میری غلام بن کے زندگی گزارتی، اس سے کہیں گنا بہتر تھا میں تمہیں آزاد کر دوں۔ میں تم پر تمہارے باپ کی نفرت مزید نہیں اڈیلنا چاہتا۔ اپنے باپ کو یہ بتا دینا زبردستی کے رشتوں کا انجام اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور شادی اس سے کرو جو تم سے محبت کرے۔ وہ اسے باور کراتا سب کچھ ویسے ہی چھوڑ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا، اور نور زمین پر ڈھہ گئی۔ ہاسپٹل میں داخل ہوتے کئی لوگوں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ وائٹ شرٹ اور جینز میں تھا، جبکہ بلیک کوٹ شانے پر ڈالا ہوا تھا۔ مجھے ڈاکٹر لائبہ سے ملنا ہے۔ ریسیپشنسٹ نے اسے گھور کر دیکھا۔ کیوں؟ وہ بیزی ہیں، وہ بولی۔ کیا اب بھی؟ حیدر نے 5,000 5,000 کے کئی نوٹ نکال کے اس کے آگے رکھے۔ ریسیپشنسٹ کی آنکھیں چمکی۔ وہ ڈاکٹر کامران کے ساتھ میٹنگ میں؟ تو کوئی ایشو نہیں، میٹنگ سے نکال لو۔ اس نے پھر سے نوٹ رکھا۔ اوکے سر، پلیز آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ جلدی سے اٹھی۔ حیدر ہنس دیا اور نفی میں سر ہلا کر اس نے وائلٹ جیب میں ٹھونس دیا، جبکہ سگریٹ نکال کے سلگائی۔ سر، یہ سیپریٹ روم ہے، اس وقت فری ہے، اگر آپ چاہیں۔ جی بالکل شیور، وہ ہنسا اور اس کمرے میں گھس گیا، جبکہ اس لڑکی کو روکا۔ آپ کہیے گا کہ سراب مرتضیٰ ملنے آئے ہیں۔ حیدر مرتضیٰ کہیں گی تو کبھی نہیں آئے گی۔ وہ بولا تو وہ مسکرا کر جلدی سے سر ہلا گئی اور باہر نکلی، جبکہ حیدر پیشنٹ بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ اگر وہ کچھ عرصے پہلے سوچتا تو وہ بالکل گدھا نہیں تھا، اور اب وہ لڑکی
اسے اس ہاسپٹل کے چکر لگوا لگوا کے بنا چکی تھی